باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین۔ گفتگو جاری تھی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 9 سے لے کے 15 تک کا ترجمہ ہے کہ ثم صدقناہم، پھر ہم نے ان سے وعدے کو سچا کیا، عملی کیا، فانجیناہم، بس دو لوگوں سے خدا نے وعدہ کیا۔ ایک وعدہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں سے تھا، ایک وعدہ ہلاکت کا نافرمانوں سے تھا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جنہوں نے سرکشی کی۔ ثم صدقناہم، پھر ہم نے انبیاء اور ان کے پیروکاروں سے وعدہ سچا کیا، فانجیناہم، بس ہم نے انہیں نجات دی، ہم نے انہیں نجات دی، ومن نشاء، اور جن کو ہم چاہتے تھے یعنی ان کے پیروکاروں کو، بس انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو ہم نے نجات دی، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور مسرفین کو ہم نے ہلاک کر دیا، مشرکین کو ہم نے ان میں سے ہلاک کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اور بتحقیق ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل کیا ہے، فیہ، اس قرآن میں، ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، یعنی رسول تمہارا بھی اور تم پر جو خالص ایمان لے آئے ہیں ان کا ذکر ہے۔ بس العلماء باقون ما بقی الدہر، صفات موجود ہیں۔ یہ صفات ایسا نہیں ہے کہ پرانے زمانے میں جب موجود تھے لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی ہیں، وہ صفات کے ذریعے وہ بھی زندہ ہیں۔ ابھی بھی اگر کوئی رسول خدا کا اس طرح پیروکار ہے تو آج بھی کوئی سلمان صفاتی لحاظ سے، ابو ذر صفاتی لحاظ سے، مقداد صفاتی لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ بس فیہ ذکرکم، اس میں تم سب کا ذکر ہے، بس باقی ہو تم، زندہ ہو تم۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سب نہیں سمجھتے، یعنی کہ یہ قرآن اب خداوند عالم مشرکین سے کہ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ قرآن ایک معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ ہے تو اس کے علاوہ کوئی معجزے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں یہ قرآن معجزہ ہے، بس کوئی اور عصا یا ید بیضا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن معجزہ آیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کم قسمنا من قریۃ، کتنی زیادہ، یعنی کم کثرت کے معنی میں کتنی زیادہ ہم نے بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ بستیاں تو ہلاک نہیں ہوتی، بستیوں میں رہنے والے ہلاک ہوتے، مراد یہ کتنے ہم نے بستیوں میں رہنے والے ہلاک کر دیے۔ کانت ظالمتاً، وہ بستیاں ظالم تھی نہیں، وہ بستیاں ظالم نہیں، بس اہل ظالم ہیں، جو ظالم تھے، وہ جو رہنے والے ان بستیوں میں ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، بس ہم ان کے بعد دوسری قوم کو لے آئے، ان کو ختم کر کے ہم نے دوسری قوم کو ہم لائے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، بس جب اس ظالم لوگوں نے خطرے میں پڑے یا خطرہ پا لیا یا خطرہ درک کر لیا، احسو درک کر لیا، اذا ہم منہا یرکضون، اس وقت جب انہوں نے دیکھا خطرے کو تو شدت سے فرار کرنے لگے، لیکن بچ نہیں پائے، شدت سے فرار کرتے رہے۔ رکضن، یرکضون، یرکضن سے ہے، رکضن را کاف ضاد، رکضن گھوڑے پہ سوار ہونا، اور گھوڑے کو دونوں پاؤں سے مارنا بھی، اور ہاتھ سے بھی، ایک ہاتھ میں لکڑی ہو اس سے مارنا تاکہ گھوڑا جلدی سے چلے اور انسان فرار کر لے۔ بس خداوند عالم نے کہا کہ خدا کے عذاب سے وہ سب فرار نہیں کر پائیں گے، فرار کرنے لگے لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ لا ترکضوا، جواب آئے گا، شدت سے فرار کرنے لگیں گے تو لا ترکضوا، خدا کہے گا فرار نہ کرو، کہاں فرار کر کے جاؤ گے، کہاں جاؤ گے؟ ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، بس لوٹ آؤ ان مکانات کی طرف، لوٹ آؤ جن میں تم عیش سے زندگی گزارتے تھے، اور اپنے گھروں کی جانب لوٹ آؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سب سے سوال کیا جائے کہ کیوں تم عذاب کے مستحق بنے، کیوں تم عذاب کے مستحق بنے۔ انبیاء بھی آئے، وحی بھی آئی، عقل بھی تمہیں دی، خزانہ بھی تمہارے اندر رکھا، سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں تم عذاب کے مستحق بنے۔ قالو، اعتراف کرتے ہوئے جواب دیں گے، یا ویلنا، ہم پر افسوس، یہاں یہ معنی ہے ویلنا کا، یہاں ہمارے لیے ہمارا حق ہے یہ آگ، جہنم کی آگ کی وادی،
جہنم کی آگ کی وادیاں، جہنم کی آگ کا کنواں ہمارا حق ہے. کیوں؟ انا کننا ظالمین، کیونکہ ہم ظالم تھے، کیونکہ ہم مشرک تھے، کیونکہ ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، بس ہمیشہ ان کا واویلا ہوگا. فما زالت تلک دعوا، ہمیشہ ان کا دعویٰ واویلا ہوگا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں. حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم ان کو قرار دیں جہنم کی آگ میں ٹکڑے ٹکڑے، ہم ان کو جہنم کی آگ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. یہ واویلا ان کا رہے گا، ہمیشہ وہ اعتراف ظلم کرتے رہیں گے اور کہیں گے کیا واویلا ہوگا؟ یا ویلنا انا کننا ظالمین، یہ واویلا ہوگا، ہائے ہم پر افسوس، ہم ظالم تھے، ہم ظالم تھے. یہ واویلا ان کا ہمیشہ جاری رہے گا. صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.